جب 1989 میں ایران میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے کچھ ٹائم بعد ہی اعلان ہوتا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں۔ نورانی شکل والے کالی پگڑی پہنے وہی انسان تھے جو 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنتے ہیں اور اب وہ ایران کے ایک طاقتور انسان بن چکے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر بننے کے کچھ ہی ٹائم بعد ہی خامنائی نے امریکہ کو شیطان کا لقب دیا اور اس ٹائم سے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامر اقبال ہے اور آج ہم بات کریں گے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی۔ ایران کے ایک شہر میں 1939 کو آیت اللہ خامنائی پیدا ہوئے۔ یہ اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ خامنائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے 50 سال کی عمر میں ایک اسلامی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میری میتھ اور انگلش بہت اچھی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے اسکول کے ایک پروگرام میں قرآن کی تلاوت کی جس کی وجہ سے لوگوں نے میری تعریف کی۔ وہ تعریف سن کر میں نے حافظ قرآن بننے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں مزے کی بات یہ تھی کہ جس ایران میں آیت اللہ خامنائی قرآن کے حافظ بنے وہ ایران آج کے ایران سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ اس ٹائم ایران میں یورپی خواہشات کے مالک رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت تھی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا چلوں کہ ایران کا شمار اسلامی ریاستوں میں کیا جاتا ہے اور جس ایران میں خامنائی 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اسی ایران کے بادشاہ کا اسلام پر یقین تھا ہی نہیں۔ وہ ایران کو یورپ بنانا چاہتا تھا اور ایران میں حجاب پر مکمل پابندی تھی اور اس ٹائم پر ایران میں نائٹ کلبز تھے اور چھوٹے کپڑے پہننا ایک فیشن کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آیت اللہ خامنائی صاحب کو جو اتنے مشکل ٹائم میں بھی قرآن کے حافظ بنے۔ خامنائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ 11 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے تھے اور ان کا لباس پہن سہن سب کچھ علماء کی طرح تھا کہ وہ جب وہ لباس پہن کر بچوں کے ساتھ کھیلتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ لوگ کہاں جانتے تھے کہ یہ بچہ ایک دن ایران کا سپریم لیڈر بنے گا۔ اب جب 1960 میں ایران کے بادشاہ کے خلاف بغاوت تیز ہو گئی اور اس بغاوت کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایران کا بادشاہ اس ٹائم پر ایران میں یورپین قانون نافذ کرنا چاہتا تھا۔ ایران کا بادشاہ امریکہ کی بہت زیادہ حمایت کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے امریکہ کی کٹ پتلی بھی کہا جانے لگا اور ایران میں اس ٹائم اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں سب سے بڑا نام تھا روح اللہ خمینی، جنہیں امام خمینی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ آیت اللہ خامنائی کے استاد تھے جب امام خمینی ایران میں اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس ٹائم پر آیت اللہ خامنائی بھی اپنے استاد کے ساتھ شامل تھے اور اس بغاوت اور احتجاج کے دوران آیت اللہ خامنائی کو 6 بار جیل میں ڈالا گیا۔ یہ بات کچھ سال 1989 کی تھی جب ایران کی عوام نے اپنے بادشاہ کا تختہ الٹا دیا اور اس کے بعد امام خمینی 15 سال بعد ایران واپس آئے۔ اس ٹائم پر لاکھوں لوگوں نے امام خمینی کا استقبال کیا۔ امام خمینی ایران کی عوام کے لیے ایک امید کی طرح تھے اور اس کے بعد ایران کے نئے لیڈر امام خمینی بن گئے۔ امام خمینی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ایران ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ وہاں علماء کے فتوے کو قانون سمجھا جاتا اور علماء میں سب سے بڑا نام آیت اللہ خامنائی کا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ خامنائی اور خمینی دو الگ الگ نام ہیں۔ خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر اور آیت اللہ خامنائی دوسرے سپریم لیڈر تھے۔ ابھی اس حکومت کو 2 ہی سال ہوئے تھے کہ 1981 میں آیت اللہ خامنائی کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس ٹائم پر وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ان کے پاس رکھا ایک ٹیپ ریکارڈر اچانک پھٹ گیا کیونکہ اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے آیت اللہ خامنائی کو ایک ہاتھ کا فالج ہو گیا لیکن وہ زندہ بچ گئے اور اس حملے کے بعد ان کا رتبہ عالم اسلام میں مزید بڑھ گیا۔ انہیں اسلام کی خاطر لڑنے والے مجاہد کے طور پر مانا جانے لگا۔ حملے کے بعد آیت اللہ خامنائی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ میری زبان اور میرا دماغ کام کرتے رہیں تو مجھے ہاتھ کی اتنی زیادہ ضرورت نہ پڑے گی۔ اور اس کے بعد وہ 8 سال تک ایران کے صدر رہے۔ جب آیت اللہ خامنائی ایران کے صدر تھے تو اس دوران ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ پھر 1999 کو ایران کے پہلے سپریم لیڈر امام خمینی کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون بنے گا اور وہاں پہ نام صرف ایک ہی تھا، آیت اللہ خامنائی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے جب آیت اللہ خامنائی کو سپریم لیڈر بنایا جا رہا تھا تو اس ٹائم پر وہ خود بھی تیار نہ تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اتنا علم نہیں رکھتے کہ وہ سپریم لیڈر بنے۔ لیکن اس ٹائم ان سے اچھا کوئی اور شخص تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے آیت اللہ خامنائی ایران کے دوسرے سپریم لیڈر بن گئے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد آیت اللہ خامنائی نے ایران میں اپنی ایک مضبوط پارٹی بنائی۔ خامنائی کے دور میں ایران کا سب سے بڑا چیلنج تھا امریکہ۔ آخر امریکہ اور ایران کی اتنی بڑی دشمنی تھی کیوں؟ اب یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی بھی نہیں تھے کہ وہ آپس میں لڑیں۔ آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟
یہ بات کچھ 1953 کی تھی جب امریکہ نے انگلینڈ کی مدد سے ایران کی حکومت تبدیل کر دی اور اس ٹائم پر ایران کے نئے بادشاہ محمد رضا پہلوی بنے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم یورپ میں حاصل کی تھی جس کی وجہ سے وہ یورپین کلچر کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب ایران کی عوام تو یورپین کلچر کو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے ایرانی عوام نے سمجھا کہ امریکہ نے اس بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے۔ جب ایران میں اس بادشاہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو وہ ایران سے بھاگا تو امریکہ نے اسے پناہ دی، اور جس کی وجہ سے ایران کی عوام کا غصہ امریکہ پر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ امریکہ کے کئی صدر چینج ہوئے لیکن وہ ایران اور خامنائی کو کبھی نہ بھول سکے۔ آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایک بار امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا۔ انہوں نے 9/11 کے حملوں کی مخالفت اور امریکہ کی حمایت بھی کی تھی، اور ایران کی عوام نے امریکہ کی حمایت میں ایران میں ریلیاں بھی نکالی تھیں۔ اور پھر سال 2009 میں آیت اللہ خامنائی کے خلاف پہلا بغاوتی مارچ ہوا، اور یہ احتجاج الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے، لیکن آیت اللہ خامنائی نے اس بغاوت کو بھی کچل دیا، اور پھر ان کے خلاف دوسرا بغاوتی احتجاج 2019 میں ہوا، اور یہ بغاوت تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس بغاوت کو بھی کچل دیا۔ اور ایران میں تیسری بغاوت ایک لڑکی کے حجاب نہ پہننے کی صورت میں ہوئی تھی۔ حجاب نہ پہننے کی صورت میں ایران کی پولیس نے ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا، اور انویسٹیگیشن کے دوران اس لڑکی کی موت ہو گئی، اور اس کی موت کے بعد ایران میں بغاوت شروع ہو گئی، لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس بغاوت کو بھی کچل دیا، اور آیت اللہ خامنائی کے خلاف آخری بغاوت نومبر 2025 میں ہوئی۔ نومبر 2025 ایک بہت مشکل منتھ تھا جسے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ چلیں اس پر میں آپ سے تفصیل میں بات کروں گا، لیکن ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے خلاف آخری بغاوت نومبر 2025 میں ہوئی، اور یہ بغاوت امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے خلاف کروائی تھی۔ ایران میں خامنائی کئی بار اپنے بیانوں میں کہتے رہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں شیطان ہیں۔ خامنائی نے امریکہ کو بڑا شیطان اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان بھی کہا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کے زندہ رہنے سے امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ خوف میں تھے۔ آخرکار 28 فروری 2026 ہفتے والے دن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، اور اس حملے کے فوراً بعد ایران نے اسرائیل اور عرب میں موجود امریکہ کے تمام اڈوں کو نشانہ بنایا، اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کی عوام پرعزم تھی۔ اپنے میزبان کامر اقبال کو اجازت دیجیے، اگرچہ آپ میری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب، اگر دیگر پلیٹ فارمز پر ہیں تو فالو پلیز۔ اللہ حافظ۔